In the name of Allah, the most beneficent and the merciful. Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you will find. This is Kamrul Islam, your English tutor. Today we will read lesson number 4, choosing a host family. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے کہ میں نے پریویس لیکچرز میں آپ کو اسٹوری بتائی تھی، اس کی بھی میں آپ کو اسٹوری بتاتا ہوں. تو جو اسٹوری کی طرف بڑھتے ہیں، تو یہ ایک چوزنگ اے ہوسٹ فیملی، جیسا کہ آپ کو نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایک چوز کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے. تو اس کے انگلینڈ کے ایک اسکول نے ان میزبان خاندانوں کی تفصیلات بھیجی ہیں جن کے ساتھ پاکستانی طالب علم دورے کے دوران قیام کر سکتے ہیں. عرفان نے اس خاندان کا انتخاب کرنا ہے جن کے ساتھ اس نے اس دورے کے دوران قیام کرنا پسند کرے گا. عرفان کی عمر 13 سال ہے. اس کے والد جو ہیں وہ ایک ٹیچر ہیں اور وہ روزانہ اسے کار کے ذریعے اسکول لے جاتے ہیں، جو کہ 30 منٹ کی مسافت پر ہے. اس کی والدہ کے گھر پر اس کے ساتھ جو ہیں وہ 2 چھوٹی بہنیں رہتی ہیں جن کی عمر بتدریج 2 اور 4 سال ہے. اسکول میں عرفان کا بہترین جو مضمون ہے وہ انگلش ہے. وہ اپنا اسپیئر ٹائم جو ہے کرکٹ، پلینگ گیمز اینڈ واچ ٹی وی جو ہے اس میں وہ صرف کرتا ہے، اور ہی وانٹس ٹو بی اے ڈاکٹر ان فیوچر. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھی اس کی اسٹوری. نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ ہم ساتھ ہی اس کے وہ پڑھیں گے 2nd لیسن اور 3rd لیسن بھی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، چلیں 2nd لیسن کی طرف بڑھتے ہیں. 2nd لیسن ہے ریڈنگ فار انفارمیشن. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ایک ہیڈنگ ہے وینس اے سٹی آف واٹر. ٹھیک ہے، وینس اٹلی کے شمال مشرق میں یورپ میں واقع ہے، جو کہ 118 چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے، اور وہاں پر ایک بہت ہی بڑی کینال ہے جو کہ گرینڈ کینال کے نام سے جانی جاتی ہے، جس پر بہت بڑی کشتیاں اور مقامی کشتیوں سے بھری ہوئی، جنہیں گنڈولے کہا جاتا ہے، وہ لوگوں کو پانی کے اس پار لے جاتی ہیں. ہر سال وینس میں اکتوبر اور اپریل میں ایکوالٹ، یعنی کہ ایک قسم کا ایکوالٹ مین اطالوی زبان کا لفظ ہے، تو اس کا سیلاب کہتے ہیں. بعض اوقات یہ سیلاب جو ہے تباہ کن ہوتے ہیں. بدترین سیلاب 1966 میں آیا تھا. اس کے بعد اب پیشن گوئی کی جا رہی ہے، یعنی کہ فورکاسٹنگ کی جا رہی ہے کہ 2030 میں سیلاب آ سکتا ہے. تو تاریخ کے آنے سے پہلے ہی شہر کے جو ہے تحفظ کے طریقے تلاش کیے جا رہے ہیں. تو 2nd ون جو ہے ہیڈنگ برازیل کے بے گھر بچے. تو 2nd ہیڈنگ ہے اسٹری چلڈرن ان برازیل کے بے گھر بچے. جیسا کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بہت زیادہ امیر لوگ بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ غریب لوگ بھی پائے جاتے ہیں، جو کہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارتے ہیں. تو ہر سال یہ مسئلہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. جو امیر ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، جو غریب ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ آبادی کا 1/3 حصہ جو ہے $80 سے بھی کم کماتا ہے، اور کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو کماتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے گھر ہیں، اور حکومت نہ ان کے لیے کچھ کرتی ہے بلکہ پولیس تو اکثر ان پر تشدد کرتی ہے. جو خاندان زیادہ ہوتے جاتے ہیں تو روزگار تلاش کرنے کی کوشش میں وہ شہر آ رہے ہیں، تو بے گھر بچوں کا بہت بڑا مسئلہ روز بروز گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے ساتھ اب ہم 3rd جو ہے ہیڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں، 3rd پیراگراف کی طرف. تو 3rd ہیڈنگ ہے لیونگ ان اے جر ان منگولیا، یعنی کہ منگولیا کے ایک گول خیمے میں رہنا. جر ایک گول خیمہ ہوتا ہے جو رہائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اندر سے جر ایک وسیع آرام دہ گول گھر کی طرح ہوتا ہے. کناروں کے ساتھ بیٹھنے کی جگہ بنی ہوتی ہے، وہاں پر رکھے ہوتے ہیں. ننگے سٹیپ پر چلنے والی ہوا خاص طور پر سرد ہوتی ہے. چھت پر کھالون نمدے اور اس کا چولہا جو ہے، چولہے کا دھواں باہر نکالنے کے لیے ایک چھید بنا ہوتا ہے جس پر کھانے پکانے کا سارا کام ہوتا ہے. جب وہ خانہ بدوش شکار میں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ گوشت کھاتے ہیں اور اپنی بھیڑوں سے حاصل کیے گئے دودھ سے دہی بناتے ہیں، اور اس طرح وہ کم عمری ہی میں
گھوڑوں کی پیٹھ پر بڑی تیز رفتاری سے گھوڑ سواری کرنے کا آغاز بھی کر دیتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس لیسن کا یہیں پر اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔